اچھا مفتی صاحب، آپ نے بتایا کہ زبان سے طلاق دی جائے اور ہوش و آواز میں یا پھر انٹینشنلی تو تب وہ طلاق ہوتی ہے، تو گونگا جو ہے وہ تو 10 دفعہ بھی طلاق دے گا تو وہ کہے گا میں نے دی نہیں. دیکھیں گونگے کی ساری چیزیں اشاروں سے ہوتی ہیں نا، تو گونگے کی زبان اشارے ہیں، لہذا گونگا اشارے سے دے گا تو ہوگی. اور میرے پاس ایک دفعہ کیس آیا ہے، گونگا اور گونگی، ان کے رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا اس نے اس کو طلاق دے دی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، دی کیسے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی، اور ان کی اتنی لڑائیاں ہو رہی تھیں. میں نے کہا یار یہ لڑتے کیسے ہیں میاں بیوی؟ تو وہ یوں کر کے ہی لڑ رہے تھے بھائی، اور ایسا اشارے کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو ہے نا غصے میں پاگل ہو جائے. تو گونگا بیچاروں کی ایک الگ ہی دنیا ہے. تو ان کی نظر میں جو لفظ، جو اشارہ طلاق کے لیے ہے، ڈیورس کے لیے، تو وہ اشارہ جب استعمال کریں گے تو ڈیورس ہوگی. ہاں وہ مانا جائے گا. جی جی، ظاہر ہے ان کے تو ہر چیز ہی اشاروں پہ آ گئی ہے نا. تو ابھی قبول بھی تو اشاروں سے ہی کیا تھا نا انہوں نے. بالکل بالکل ایسا ہے. اچھا طلاق سے ایک اور چیز ذہن میں آئی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح جب کرتے ہیں تو 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں، تو جب طلاق دی جائے تب بھی 2 گواہ ضروری نہیں، ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن نے، حدیث نے نکاح کے لیے تو گواہوں کی شرط لگائی ہے. لا نکاح الا بحضور شاہدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. طلاق میں ایسا کچھ نہیں ہے. طلاق میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی کے سامنے طلاق کا کیس یا صحابی کے سامنے آیا ہو تو آپ نے پوچھا ہو کہ گواہ تھے یا نہیں تھے. ایسا نہیں ہے. طلاق کا مدار ہے آپ کی زبان پر. آپ نے زبان سے الفاظ نکال دیے تو ختم ہو گیا قصہ. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے یہاں طلاق کا ریشو اب بڑھ گیا ہے، پہلے نہیں تھا. وجہ اس کی ہے کہ جہالت. جب شادی ہو بچے کو بتا دیا جائے کہ مر جانا، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. کوئی بہت زیادہ حالات خراب ہو جائے نا تو خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ، اس کے بعد جا کے ایک پراپر وے میں اس کا فیصلہ. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بھائی پہلے دونوں خاندانوں کو بٹھاؤ، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کے بعد آخر میں جا کے آئیے. ہمارے یہاں جنگلیوں کی طرح بالکل ایک گدھے پن جسے کہتے ہیں نا، مجھے بہت غصہ آتا ہے. جیسے حضرت عمر کو جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا نا تو کوڑے سر پہ پہلے مارتے تھے، بعد میں فتویٰ دیتے کہ حرام ہو گئی ہے. تو حقیقت یہ کہ یہی دل چاہتا ہے ہمارا بھی. ایسے یار تم نے طلاق کو مذاق بنا لیا. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے وہاں ساتھ میں یہ کہا اللہ کے حکام کو مذاق مت بناؤ. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، یہ سورہ بقرہ میں طلاق کے حکام ہے نا، ساتھ میں یہ اللہ نے کہا اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو طلاق جو ہے نا یہ اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اور گھروں میں اس کے تلفظ پہ پابندی ہونی چاہیے. بات بات پہ آج کل مرد طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. یہ جنگلی لوگ ہیں، گدھے لوگ ہیں. یہ مجھے پتہ ہے کہ تھوڑے سے میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بڑوں میں ان کو جنگلی پن ہی، حیوانیت سمجھا جاتا تھا. تو اور یہ جو کہنا میں غصے میں پاگل ہو گیا، غصے میں پاگل ہو گیا، پاگلوں کے لیے، پاگلوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ گھر بسائیں. وہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، غصے بھی ہوتے ہیں، تو جو برداشت ہوگا تو گھر چلے گا، نہیں ہوگا تو یہ طلاق. ایسے بھی لوگ ہیں غصے میں 3 طلاقیں دیں، فتویٰ لے لیا، پھر دوبارہ دے دیں غصے میں. تو میں ان خاتون کو کہتا ہوں پہلے ہی یعنی ایک جو شریعت کا حکم ہے اس کو فالو کر لیتے. تو غصے میں تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو کے یہ کچھ کر رہا ہے وہ چاقو بھی مار دے گا بھائی. تو ایسے لوگ اس اہل ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر بسیں. تو کنٹرول کرنا چاہیے. نکاح کے وقت ہی بتا دینا چاہیے ان کو کہ یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. ٹھیک.